ہمارے ملک میں مختلف طرح کے فن اور اس کے فنکار پائے جاتے ہیں۔ ان میں کچھ فن ایسے ہیں جس کی دلکش نقش و نگار اور پاکیزگی نہ صرف دل کو متاثر کرتی ہے بلکہ دل کو چھو لیتی ہے۔ انہی میں ایک فن خطاطی ہے جسے کیلی گراف بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس فن کے ماہر اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خطاط طارق ابن ثاقب صاحب سے روبرو کراتے ہیں، جو اپنی انگلیوں کے جادو سے اس فن کی آبیاری کر رہے ہیں۔ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة۔ خطاطی خالص اسلامی آرٹ ہے جس کے اندر مسلمانوں کے جمالیاتی ذوق اور تہذیبی نفاست روپوش ہیں۔ اس فن کو عربوں نے سنوارا اور ایرانیوں نے اس کے گیسو کی آرائش کی۔ آج بھی قدیم شاہی عمارتوں اور مساجد کی ستونوں پر بنائے گئے طغرے ہماری جمالیاتی ذوق کو تسکین بخشتے ہیں۔ قدیم روایتی فن خطاطی کو بھارت میں عروج بخشنے والوں میں ایک اہم نام طارق ابن ثاقب کا ہے، جن کا تعلق ریاست بہار کے ضلع ارریہ میں واقع معروف گاؤں جوگندر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اس میں مالہ و ما علیہ بھی ہے، اس کے خط کی بھی حفاظت کر رہا ہے وہ، اور انشاءاللہ الرحمن ہندوستانی نہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے، پوری کائنات کے اندر، چونکہ یہ قرآنی نظام کا فن ہے تو جب تک قرآن ہے اس کائنات میں اس وقت تک یہ فن رہے گا۔ میرے والد شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عظیم خطاط بھی تھے، اور بچپن سے انہوں نے تختی پر مجھے مشق کرائی، پھر میں باہر چلا گیا، لکھتا رہا، پھر کتابت کے میدان میں آیا تو دیوبند چلا گیا، اور دیوبند میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کتابت بھی کرتا تھا۔ وہیں سے میرا ذوق جو ہے وہ پروان چڑھا اور میں نے کافی محنت کی۔ اس محنت کے سلے میں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ طارق ابن ثاقب نے ارریہ جیسے پسماندہ علاقے سے نکل کر فن خطاطی میں انفرادی درجہ کمال حاصل کیا، جس سے ضلع کا نام ملکی سطح پر ہی نہیں بلکہ بیرون میں بھی روشن ہوا۔ اسی وجہ سے طارق ابن ثاقب کو ملک میں اس وقت فن خطاطی کا امام کہا جاتا ہے۔ زمانے قریب میں بہت مشہور خطاط خلیق ٹوکی ہوئے ہیں، لیکن اس فن کو بہت زیادہ پسند کرنے والے لوگ، بہت زیادہ اس پر محنت کرنے والے لوگ ایران میں پائے جاتے ہیں، ترکی میں پائے جاتے ہیں، مصر بھی سر فہرست ہے، اور سعودی بھی ہے، اور عراق بھی ایک زمانے میں بہت ہی اچھے لکھنے والے وہاں خطاط پیدا ہوئے ہیں۔ ان ممالک میں اس فن کی بہت قدر ہے، اس لیے وہاں عروج پا رہا ہے۔ اس فن پر چند لوگ ہیں ہندوستان کے اندر وہ کر رہے ہیں، ان کی پذیرائی بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں۔ طارق ابن ثاقب سن 1987 میں دارالعلوم سے فراغت کے بعد ایک بہترین خطاط کے ساتھ قومی سطح پر عمدہ شاعر کی حیثیت سے بھی ملک بھر میں پہچانے گئے۔ طارق ابن ثاقب کو فکر و آگہی کا شاعر بھی کہا گیا۔ انہوں نے قرآنی آیات کے جو سینکڑوں طغرے لکھے ہیں انہیں دیکھ کر آنکھوں میں نور آ جاتا ہے۔ ان کی فنکارانہ صلاحیت کا جادو ملک ہی نہیں غیر ممالک میں بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ غیر ممالک کی کئی مساجد میں بھی ان کے لکھے طغرے آویزاں ہیں۔ بھٹکل کی ایک مسجد کے لیے انہوں نے حال میں 280 فٹ 6 انچ میں مکمل سورہ یاسین کی خطاطی کی ہے، جو قابل رشک اور قابل دید ہے۔ یونین ہے وہاں کی کسی مسجد کے لیے لوگوں نے لکھوایا تھا مجھ سے، لندن ہے، آپ کو کینیڈا ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں سے لوگ مسجدوں کے لیے لکھوا کر کے لے گئے ہیں۔ طارق ابن ثاقب نے جدید ٹیکنالوجی کے اس برق رفتار عہد میں بھی خطاطی کی دلکشی اور تابانیاں مدھم نہیں پڑنے دیں۔ طارق ابن ثاقب نے دارالعلوم وقف دیوبند، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے علاوہ ملک کے بیشتر ریاستوں کی تاریخی مساجد کے گنبدوں اور ستونوں پر دلکش آیات قرآنی کا نمونہ پیش کیا ہے۔ تقریباً 18-20 سال پہلے مسجد مزمل علی گڑھ یونیورسٹی اور ابھی حال میں دارالعلوم وقف دیوبند
کہ مسجد اطیب المساجد کے لیے میں نے بڑی خطاطی کی ہے۔ ہندوستان میں تو میں نے سب سے بڑا کام جو کیا ہے وہ جامعہ مظہر سعادت گجرات کی مسجد عائشہ میری خطاطی ہے۔ تقریباً 2500 اسکوائر فٹ میں نے کام کیا ہے۔ مسجد تمبولی پونے ہے، مسجد پنچایت مچھوا بازار کلکتہ ہے، اور مسجد حجت الاسلام اون ہے۔ بہت ساری جگہوں پر لکھا ہے انڈیا میں۔ طارق ابن ثاقب کی کوششوں اور کاوشوں کو اتر پردیش اردو اکادمی نے سن 2014 میں خطاطی کے شعبے میں ایوارڈ سے سرفراز کیا، مگر بہار کے اس فنکار کو ریاستی سطح پر نظر انداز کیا گیا۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی نے مجھے اعلیٰ خطاطی کا ایوارڈ 2014 میں دیا ہے۔ کچھ کوشش چل رہی تھی صدر جمہوریہ ایوارڈ کے لیے، لیکن وہ ابھی ملتوی ہے۔ اس کے باوجود طارق ابن ثاقب بے نیاز ہو کر خاموشی سے عہد رسالت اور عہد خلفائے راشدین کی اس یادگار روایت کی آبیاری کرنے میں ہماتن مصروف ہیں۔ اس زمانے میں جبکہ خطاطی کے فن کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ نہیں ہے اور ہم اپنی اس عظیم الشان ثقافتی روایت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، ایسے میں طارق ابن ثاقب صاحب جیسے باکمال اور جفاکش خطاط فن خطاطی کو اپنے خون جگر سے صرف اس لیے سیچ رہے ہیں تاکہ یہ فن زندہ جاوید اور نسل در نسل منتقل ہوتا رہے، مگر اسے باقی رکھنے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی بھی ہے۔ ETV بھارت طارق ابن ثاقب صاحب کی اس فنکاری کو سلام پیش کرتا ہے۔ ETV بھارت کے لیے ارریہ بہار سے میں عارف اقبال۔